دوستو میں ناصر محمود گجر مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ میرا یہ پارٹ 2 پہلے جو میں نے ویلاگ ریکارڈ کیا ہے اسی کا تسلسل ہے الیکشن میں پری پول ریگنگ۔ تو پری پول ریگنگ میں پہلے میں اپنے مرکزی چیف الیکشن کمیشنر آفس کا تھوڑا سا رول بتا رہا تھا، اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کیسے رول پلے کر رہا ہے پری پول ریگنگ کا۔ پی ٹی آئی کو جائے رکھا، اس کے الیکشن کو ایک کروایا نہ مانا، دوسرا کروایا نہ مانا، پھر الیکشن سے پہلے 20 دن کا ٹائم دیا، انہوں نے الیکشن کروائے، لسٹیں جمع کروائیں، اس کو لمکاتے اتنا ٹائم لمبا لے گیا کہ جس کا اندازہ نہیں، اس پہ اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا نشان اس سے واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو منسوخ کر کے الیکشن ان کا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلا بحال کیا۔ تو جب پارٹی چیف الیکشن کمشنر تھا، الیکشن کمشنر آفس تھا، تو اس نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ 3 بیٹھے 2 ججز اور تھے، جنہوں نے 2 دن لگاتار ہیئرنگ کی اور دوسرے دن نامینیشن ٹکٹ جمع کروانے کے بعد رات 11:30 بجے آدھا گھنٹہ ٹائم بڑھاتے گئے اور پھر ٹائم وہاں پہ لے گئے کہ جہاں نامینیشن پیپر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ رات 11:30 بجے جب پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کی ٹکٹ جب جمع کرانی شروع کر دی، تو اس کو بھی، اس کے چیئرمین کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اٹھا کے جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس سے بیان دلوا کے تو وہ بھی ٹکٹس جو ہے نا وہ ان کی نہ آنے دی۔ بامر مجبوری رات 12-11 بجے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا کہ بلے کا نشان واپس لے لیا، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن، جو آزاد حیثیت سے مراد کے جو انتخابی نشان آزاد لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے دیے گئے، مگر پی ٹی آئی کے ہر نامینیشن پیپر پر پارٹی وابستگی پی ٹی آئی کی تھی جب انہوں نے اپنے نامینیشن جمع کروائے۔ تو یہ پری پول ریگنگ وہاں سے چلتی اب یہ پری پول ریگنگ آ گئی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں میں۔ وہ کیسے؟ بڑے اوپنلی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ ہر جلسے میں کہتا ہے کہ جی آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر میں حکومت بناؤں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی بڑے اوپنلی تقریروں میں کہتے ہیں جی کہ آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے لوگوں سے مل کر ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے۔ تو دوستو آزاد حیثیت میں جیتنے والے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پری پول ریگنگ، خرید و فروخت کا بازار گرم ہونے والا ہے، گوڑوں کی قیمتیں اچھی لگیں گی، اور یہ اس وقت اسی ڈگر پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں چل رہی ہیں اور اسی ڈگر پہ اب ہماری نگران حکومتیں بھی اسی ڈگر پہ ہیں۔ 85 سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، میں نے کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا کہ وہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ جی دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے، 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ان کا اعلان یہ ہے تو پھر تو کل میاں نواز شریف اور مریم نواز کو تو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ کل کی ڈیٹ میں ان کے جتنے بھی جلسے اجتماعات ہوئے ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم نے الیکشن ملتوی کر دیے ہیں، ہماری حمایتی یافتہ نگران حکومتوں کی حمایتی یافتہ جماعتیں الیکشن ہار چکی ہیں۔ اب تو کیونکہ پی ٹی آئی تو پہلے عدالتوں میں الجھی رہی ہے، پی ٹی آئی کو اب کمپین کرنے کی ابھی ان کے پاس یہ 10-12 دن 15 دن ٹائم ہے، اور اس کے لیے نگران حکومت نے
دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے، اور سیدھا سیدھا ان کے لیے یہ تھریٹ ہے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی، ہم نے آپ کو کمپین نہیں کرنے دینی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری نگران حکومتیں 25 کروڑ کے ملک میں سے جو 15-20 کروڑ لوگ عمران خان کو چاہنے والے ہیں، ان کو ان کے گھروں میں سب جیلیں قرار دے کے تو وہاں ان کو بند کر دیا جائے، اور حکومتیں ان کے گھر میں راشن اور بجلی کے بل اور یہ وہ سارے معلومات ان کے گھر پہنچائیں، اور ہر اس بندے کو جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، عمران خان کو چاہنے والا ہے، اس کو جناب وہ ہاؤس ریسٹ کر دیں۔ جیلیں تو ان کے پاس پہلے ہی بھری پڑی ہیں، تو جیلیں ان کی بھری پڑی ہیں، تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ یہ لوگوں کو گھروں میں قید و بند کی صحبتیں دیں، اور ان کو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو پری پول ریگنگ پھر ایک اور چیز کہ ہمارے جو بڑے امیر سیاستدان ہیں وہ سرعام چیکوں کے تھرو 5-5 ہزار روپیہ چیک دے کے لوگوں سے ان کے ضمیر خرید رہے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے، یہ چیف الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا، یہ عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا، کسی کی طرف سے کوئی ایکشن آیا ہے؟ نہیں آیا، کیونکہ یہ ان کے مورے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے قرآن پہ حلف لیں کہ وہ عمران خان کے ووٹ کو بیچیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں ضمیر بیچنے کا تو ایک بڑا عام سا رواج ہے کہ اچھا جی مجھے اتنے ارب اتنے کروڑ مل جائیں تو ضمیر بیچنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے یہ لوگ۔ بات یہ ہے کہ جی پری پول ریگنگ بڑی شد و مد سے جاری ہے، اس کو آپ نے اپنے طریقے سے روکنا ہے۔ اللہ کرے میرے ملک پہ یہ جو بحرانی کفیت اللہ تعالیٰ اس میں سے میرے ملک کو نکال لے اور ملک کو کسی سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ان سیاسی جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیں کہ یہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے ملک کا بھلا نہیں ہو رہا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔